الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمارے نہ تھے نہ بنے گے ہمدم جو آپ کی ختم نبوت سے انجان بنے، وہ ہمارے نہ تھے نہ بنے گے ہمدم جو آپ کی ختم نبوت سے انجان بنے، اور ہم حضرت صدیق کے نوکر ہیں، اپنے کذاب سے بولو کہ وہ انسان بنے۔ معزز محترم بالخصوص اسٹیج کی زینت قبلہ اساتذہ اکرام اور ہم مکتب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم الشان موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایمان کی آخری سرحد اور نبوت کا نقطہ کمال اور ایمان کی تکمیل کا اعلان ہے، اور ایسا عقیدہ کہ جس میں ذرا برابر ادنا سا مشغلہ بھی انسان کو منہدم، انسان کے دین کو منہدم کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ اور اہم عقیدہ اور ایمانیات کا اساسی عنوان عقیدہ ختم نبوت کے اندر مرکزیت فقط دو چیزوں کو حاصل ہے، نمبر ایک ختم نبوت اور نمبر دو رد قادیانیت۔ میری گفت و شنیس کا نقطہ ارتکاز بھی تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیان کے رد پر اسی طرف ہوگا، جس پر پہلی دلیل قرآن مجید سے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جب قصر نبوت کی تکمیل فرمائی تو اس کا اختتام آپ کے اور میرے آقا مولا کی ذات پر فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، جس کی تائید پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ حدیث نمبر 6105، حضور فرماتے وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور صحیح ترمذی کے الفاظ جامع ترمذی کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی، اور ابن ماجہ کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور فرمایا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3731، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور پھر بخاری شریف کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر کو بنایا، بڑا خوب بنایا، اس کو راستوں پہ راستہ کیا، مگر اس کے ایک گوشے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجعل الناس يطوفون به فيجعلون به، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب لوگوں نے اس مکان کو دیکھا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اس اینٹ کو بھی رکھ دیا جاتا، حضور فرماتے ہیں انا وانا اللبنة وانا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ اور پھر یہ وہ عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر صرف چند عناصر کے علاوہ کائنات کے ذرے ذرے نے اجماع کیا، قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث رسول، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ آئے، ہر نبی کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا رہا، نمبر ایک ما قبل انبیاء کی تصدیق جو کہ آپ کے میرے آقا مولا نے بھی دی، نمبر دو ما بعد آنے والے نبی کی بشارت جو کہ آپ کے میرے آقا مولا نے نہ دی، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور یہ بشارت دیتے، بلکہ حضور سے پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال منصب نبوت ماں بعد آنے والے نبی کی بشارت پہ نہ ہوا، بلکہ حضور کا کمال منصب نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت پر کیا ہے۔
اور اس کے بعد ان قرآنی آیات کا مطالعہ بھی کیا جائے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر انبیاء رسول اور ان کی بعثت و نبوت کا تذکرہ کیا، ان کے حوال واقعات کا تذکرہ کیا، ان کے خصائص و امتیازات کا تذکرہ کیا، اور اس میں جب حبیب مکرم کو مخاطب کیا تو رب نے من قبل کے صیغے سے کیا، یا ضمیر متکلم لا کر من قبلی سے کیا، یا ضمیر حاضر لا کر من قبلی کا سے کیا، کسی ایک جگہ پر بھی من بعدی کا تذکرہ نہیں آیا۔ ان قرآنی آیات کے مطالعہ کے بعد، قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے اور پایا تکمیل کو پہنچتی ہے کہ انبیاء فقط وہی تھے جو رسول مکرم سے قبل گزر گئے۔ اب نبی کے بعد، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات کہی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقہم، کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ اور اس پہلو کا دوسرا عناصر رد قادیانیت کی طرف آتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لم ينزل هذه الآية بعد هذه الآية حلال و حرام۔ ارے جب اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہ رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہ رہی، کسی اور شریعت کی ضرورت نہ رہی، تو پھر قادیانی ذریت کا وہ من گھڑت خود ساختہ تصور کہ جو ذلی سے شروع ہوا بروزی تک گیا، پھر بروزی سے غیر تشریعی، پھر تشریعی، پھر معاذ اللہ محمد ہونے کا دعویٰ، پھر رسول اللہ سے افضلیت کا دعویٰ، یہ معاذ تلبیس ابلیس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ آخر میں کہوں گا نبوت کے مکمل ہو گئی ہے، رسالت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور میں آخری تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ جس پہ تمام لوگوں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد جنہوں نے دعویٰ کیا ختم نبوت کا، ان پر جتنے صحابہ تابعین فقہاء و محدثین کے جتنے اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ ایک شعر کی صورت میں دیتا جا رہا ہوں کہ آپ کے آشیانے پر طہارت کی سند اتری، آپ کی آل سے آگے طہارت ختم ہوتی ہے، اور ہمارے واسطے ختم نبوت، ہمارے واسطے ختم نبوت اہل ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، وضاحت ختم ہوتی ہے۔ وما توفیق اللہ۔